بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات ہے۔ اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء کے متعلق نظریات میں اس حد تک اختلاف پایا جاتا ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون سا نظریہ درست ہے، اور تمام نظریات پیش کرنے والوں کے پاس بے شمار دلائل بھی موجود ہیں۔ دراصل ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زبان کی تشکیل یا ارتقاء کوئی سائنٹیفک عمل نہیں ہوتا کہ تھوڑی سی فارسی زبان پکڑی، تھوڑی سی عربی پکڑی، شورٹ سینی پکڑی اور سنسکرت اس میں ملائی اور ساتھ اس میں کچھ سلفیورک ایسڈ ڈالا اور اس کا ایک مکسچر بنایا اور پھر اس کو کہا کہ جی یہ اردو زبان ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ زبانوں کا وجود دراصل ایک ارتقائی عمل ہے، اور آہستہ آہستہ زبانیں پچھلی زبانیں جو ہیں وہ ناپید ہوتی جاتی ہیں اور نئی زبانیں تشکیل میں آتی جاتی ہیں۔ بہرحال اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں جتنے بھی نظریات پائے جاتے ہیں ان میں ایک بات سب میں مشترک ہے، اور وہ یہ کہ اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء کے سلسلے میں مسلمانوں کی آمد لازم و ملزوم ہے۔ وہ خواہ دکن میں اردو کا نظریہ ہو، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں مسلمان تاجر عرب سے آتے تھے۔ وہ سندھ کا نظریہ ہو تو انہوں نے بھی محمد بن قاسم کی آمد کو اس میں لازمی قرار دیا۔ اسی طرح اگر پنجاب میں اردو کی بات کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کے حملوں کی وجہ سے۔ تو بہرحال ہم ان تمام نظریات کو فرداً بیان کریں گے۔ اس میں ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ کوئی بھی زبان، جیسے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اگر تمام انسانیت پھیلی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت آدم کی زبان بھی ایک ہی ہوگی، اور اسی زبان سے دیگر زبانیں بھی وجود میں آئی ہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ ہر 10 کلومیٹر کے فاصلے پر زبان میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال کے لیے میں اگر یہ کہوں کہ ہم اگر لاہور سے شمال کی طرف چل پڑتے ہیں تو گوجرانوالا پہنچتے پہنچتے زبان میں بہت سی تبدیلیاں، بہت سے الفاظ کی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہوتی ہیں۔ آگے جائیں تو آگے پہاڑی اور پوٹھوہاری زبان ایک الگ نام بھی رکھتی ہے۔ اس سے آگے چلیں تو ہندکو ایک الگ زبان کے طور پہ اپنی شناخت رکھتی ہے، جو کہ پشتو اور پنجابی زبان کا ایک آمیزہ ہے۔ اگر وہاں سے آگے چلیں تو آگے پشتو زبان آ جاتی ہے، اور پشتو سے آگے بڑھیں افغانستان میں تو پشتو کے ساتھ دری زبان، اور ایران میں داخل ہوں تو فارسی زبان، اور فارسی زبان صرف ایران کی زبان نہیں بلکہ تاجکستان، ازبکستان جو ریاستیں رشیا سے آزاد ہوئیں، اور اگر رشین کا سکرپٹ یعنی رسم الخط ہم پڑھ سکتے ہوں تو رشیا کی زبان میں بھی بہت سے الفاظ ہمیں فارسی کے نظر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح رشیا سے آگے اگر ہم یورپ میں داخل ہوتے ہیں تو انگریزی زبان، اب انگریزی کو تو ہم پڑھ سکتے ہیں، رشین کو ہم نہیں پڑھ سکتے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی اور فارسی زبان کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے۔ بہت سے الفاظ جیسے کہ مدر اور مادر، جیسے کہ فادر اور پدر، برادر اور بردر، اور ایم، اب یہ وہ مشترک الفاظ ہیں جن کی بنیاد پہ فارسی اور انگریزی کے اشتراکات کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پنجابی اور اردو، پنجابی اور فارسی، حتیٰ کہ پنجابی اور انگریزی میں بھی اشتراکات موجود ہیں۔ تو تمام زبانیں ایک دوسرے کا عکس لیے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں۔ دکن میں اردو کا نظریہ نصیر الدین ہاشمی نے پیش کیا
اب ہم نظریات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے نصیر الدین ہاشمی نے کہا کہ اردو زبان دکن میں پیدا ہوئی، اور اس نے جو دلائل دیے اس میں یہ تھا کہ طلوع اسلام سے پہلے ہی عرب ہندوستان کے ساتھ تجارت کرتے تھے، اور وہ مالابار کے ساحلوں پر آتے تھے، تجارتی اشیاء خریدتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ اس لیے عربی زبان یہاں کی مقامی زبانوں سے مکس ہوئی، ان کا لین دین ایک دوسرے کے ساتھ، تجارت، سودا بازی، سوداگری، یہ ساری چیزیں اس میں انہوں نے تفصیل سے بیان کی ہیں، جس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ زبان جو اردو ہے وہ مالابار کے ساحلوں پر پروان چڑھی۔ لیکن اگر ہم اس نظریے کا تجزیہ کریں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اردو زبان آریائی خاندان سے اس کا تعلق ہے، جبکہ عربی زبان کا سامی خاندان سے تعلق ہے۔ دونوں کی گرامر، دونوں کے اصول، ضوابط، قاعدے، ان میں بہت فرق ہے۔ الفاظ کا لین دین تو ہو سکتا ہے، لیکن پوری زبان کا ایک ڈھانچہ تشکیل پا جانا یہ ناممکن سی بات ہے۔ غلام حسین ذوالفقار نے ان نظریات کا، تمام نظریات کا تجزیہ کیا ہے، اور اس نظریے کا خاص طور پہ انہوں نے تجزیہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تجارت کے لیے وہ آتے تھے اور چلے جاتے تھے، سودا وغیرہ خریدتے اور لے کے چلے جاتے اور اپنی اشیاء یہاں پر بیچ جاتے۔ اس سے کچھ لفظ تو ایک دوسرے سے لیے جا سکتے ہیں، لیکن زبان کا مکمل ڈھانچہ تشکیل پا جانا ممکن نہیں۔ اسی طرح سندھ میں اردو ایک دوسرا نظریہ ہے، اور اس نظریے کے بیان کرنے والے سید سلیمان ندوی ہیں۔ سید سلیمان ندوی نے 712 میں محمد بن قاسم کی آمد کو بنیاد بنایا ہے، اور اس کے بعد کچھ لوگ جو یہاں ٹھہر بھی گئے، مسلمان خاندان، اور سندھ میں مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت، یہاں پر وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، ان کی زبان کا مکس اپ ہونا، یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں، درست ہیں۔ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ اردو زبان کا حوالہ وہیں پر تیار ہوا ہوگا، لیکن اس بات کو اگر ہم دیکھیں تو سندھی زبان کے جو قوانین ہیں، جو قاعدے ہیں، ان پر عربی زبان کا زیادہ اثر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہوا، اور وہاں سے دہلی کی زبان یعنی اردو زبان پر اس کا اثر جو نظر آتا ہے وہ زیادہ پڑا۔ یہ ذرا ناممکن سی بات لگتی ہے۔ پنجاب میں اردو حافظ محمود شیرانی کا نظریہ ہے، اور حافظ محمود شیرانی نے محمود غزنوی کی آمد کے ساتھ، یعنی سن 1000 میں محمود غزنوی نے برصغیر میں پہلا حملہ کیا، اور 1026 تک اس نے 17 حملے کیے۔ تو اس کا جو راستہ تھا وہ افغانستان سے درہ خیبر اور پشاور اور پھر لاہور اور پھر دہلی۔ تو حافظ محمود شیرانی کا کہنا ہے کہ ایک تو ان کی آمد کے ساتھ یہاں پر فارسی زبان، درہی زبان کا آمیزہ ہوا، اور دوسرا مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی زبان میں عربی، فارسی، عربی الفاظ بھی موجود تھے، لہٰذا ایک تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں، دوسرا پھر وہ گرامر کے لحاظ سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ پنجابی اور اردو الفاظ کی ترتیب اور ان کے جمع بنانے کے طریقے، ان کے واحد جمع بنانے کے طریقے اور مذکر مؤنث بنانے کے طریقے، اسی طرح امالہ اور پھر مضارع اور پھر جو مصدر ہے اس کے طریقے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ملتے جلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ واحد جمع کے سلسلے میں اگر دیکھیں
یا مذکر مؤنث کے سلسلے میں دیکھیں یا امالہ کے سلسلے میں دیکھیں یا مصدر کے حوالے سے دیکھیں تو دونوں زبانوں کے مصدر کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ دوسری جو آخری نظریہ ہے جو ابھی ہمارے پیش نظر ہے وہ مسعود حسن رضوی نے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ جی اردو زبان دلی کے ہی ارد گرد شور سینی زبان، کھڑی بولی وغیرہ سے مل کے بنا۔ جیسے کہ میں اس اپنی گفتگو کے آغاز میں کہہ چکا ہوں کہ زبان سائنسی عمل نہیں ہوتا، تو دلی چونکہ مرکز تھا اور جو بھی کوئی کسی دوسری سلطنت سے کوئی سفیر آتا یا کوئی حملہ آور آتا یا کوئی فوج آتی تو وہ دلی میں ہی قیام کرتی اور دلی کے ارد گرد ہی ان کا مرکز ہوتا، لہٰذا جو بھی کہیں سے کوئی بھی زبان لے کے آتا وہ دلی پر ضرور اثر انداز ہوتا۔ اس طرح دہلی کے ارد گرد بولی جانے والی زبانوں پر دیگر زبانوں کا اثرات اور ان کا پھر مل جل جانا یہ ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن زبان کا ڈھانچہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان کی گرامر یا اس کا بنیادی ڈھانچہ یہاں کے جو مقامی زبانیں ہیں وہی اس کا بنیادی ڈھانچہ ہے جو کہ ان کا تھا۔ الفاظ وغیرہ اور کچھ گرامر وغیرہ کے کچھ قوانین جو بعد میں وضع کیے گئے ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دیگر زبانوں سے آئے۔ ناظرین، کل ہم اگلی اپنی ویڈیو میں حافظ محمود شیرانی کے نظریے کو مزید تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس سلسلے میں حافظ محمود شیرانی کی جو کتاب ہے وہ پنجاب میں اردو ہے، اور نصیر الدین ہاشمی کی کتاب جس میں اس نے یہ نظریہ پیش کیا، کتاب کا نام ہی دکن میں اردو ہے، اور سید سلیمان ندوی نے جو نظریہ پیش کیا ہے اس کتاب کا نام نقوش سلیمانی ہے۔ یہ کتابوں کے نام بھی ذہن میں رکھیے گا تاکہ امتحانات وغیرہ کی تیاری میں آپ کو مدد ملے۔ اللہ حافظ۔